بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آج چاند گرہن ہوتا ہے، جیسا کہ آج خبر آ رہی ہے، آج 3 مارچ 2026 کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر جب چاند گرہن لگتا ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے رکنا چاہیے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، خاص طور سے ہماری مسلم بہنیں اور مسلم خواتین، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، جو پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی کی حالت میں رہتی ہیں، تو وہ اس بات کو کہتی ہیں کہ ان کو عورتوں کو لیٹنا نہیں چاہیے، اس وقت میں چھری اور چاقو لے کر کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند گرہن جب ہوتا ہے تو کوئی بھی ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو جیسے لیٹا ہوا کوئی آرام کر رہا ہو، سوتا ہو، وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی آدمی کو کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، دیکھیے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب چاند گرہن ہوتا یا سورج گرہن ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے اور 2 رکعت نماز نفل کی۔ اگر چاند گرہن ہے تو نماز خسوف یعنی صلاۃ خسوف کی نیت باندھتے، اور اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز خسوف یعنی صلاۃ خسوف کی نماز کی نیت باندھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہمیں کام کرنے کے وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب چاند گرہن لگتا ہے اور جب چاند گرہن ہو رہا ہو، آسمان میں چاند گرہن لگ رہا ہو، تو اس وقت ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ 2 رکعت کی نماز نیت باندھیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ عورتوں کو بھی چاہیے جو گھر میں خواتین ہیں کہ وہ مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں، اور نیت یہ کرے کہ میں صلاۃ الخسوف نماز پڑھ رہی ہوں، اور اس موقع پر جب نماز سے فارغ ہو جائیں اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، درود شریف کی کثرت رکھیں، اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ تو یہ ہمیں کام کرنے کے ہیں، ایسے موقع پر یہ کام کرنے چاہیے۔ اور جو عوام میں جو بات پھیلی ہوئی ہے کہ عورتیں جو حاملہ ہیں وہ چاقو یا چھری نہیں لینا چاہیے، وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ توہمات میں سے، یعنی وہ لوگوں کے وہم ہوتے ہیں اور لوگوں کے گمان ہوتے ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جس دن انتقال ہوا ہے اسی دن سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، صحابہ اکرام میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی بڑی شخصیت کی انتقال کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، اس لیے وہ اس دن گھبرا گئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام کو سمجھایا اور کہا کہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ 2 بڑی علامتیں ہیں، سورج گرہن ہونا اور چاند گرہن ہونا۔ تو ایسے موقع پر جب یہ سورج گرہن لگتا ہے، یہ چاند گرہن لگتا ہے، تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ کام کرنے کے ہیں، تو یہ کسی بڑی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن نہیں لگا ہے، اللہ کے نبی نے وہاں پر سمجھایا لوگوں کو۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد میں اللہ سے توبہ اور استغفار کی۔ تو اس موقع پر جیسے آج 3 مارچ 2026 کو چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، تو اگر چاند گرہن لگتا ہے، ہمیں چاند گرہن لگتا ہوا نظر آتا ہے، تو اس موقع پر ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور توبہ استغفار کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہ بات اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو صدقہ جاری سمجھ کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔